15 روز قبل بابا صدیقی نے پولیس کمشنر کو اطلاع دی کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں, مجھے قتل کیا جا سکتا ہے. سلمان خان کے جتنے معاملات ہیں نجی, ان کا حل بھی یہ کرتے تھے. 6 گولیاں فائر ہوئی, شوٹر 3 تھے, 2 لوگ موقع پہ لوگوں نے پکڑ لیے, پولیس نے کوئی گرفتار نہیں کیا, تیسرا بندہ فرار ہو. ان دونوں نے پولیس کو یہ کہا قتل کی خبر مجھ تک یہ پہنچی ہے, تو میں نے دیکھا, میں نے کہا چہرہ تو شناسا ہے. پھر مجھے یاد آیا کہ 2-3 ملاقاتیں میری ان سے ہوئیں. جو کلیم بھی کیا گیا اس کے اندر واضح لکھا گیا کہ جو داؤد گینگ اور سلمان خان کی مدد کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی آخر داؤد ابراہیم کے ساتھ لنک کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے, انڈیا کے اندر داؤد ابراہیم کے گینگ سے زیادہ لارنس بشنوئی کا گینگ مضبوط ہے. وہ کسی طور سکون اور چین نہیں لینے دے رہا. سلمان خان کی جان کو اب مزید خطرہ بڑھ گیا ہے. بشنوئی گینگ کے تمام تر کارروائیاں جو ہے نا وہ سلمان خان کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں. بشنوئی گینگ نے 12 اکتوبر کو سلمان خان کے قریبی ساتھی بابا صدیقی کا قتل کیوں کروایا؟ لارنس بشنوئی کی بابا صدیقی سے کیا دشمنی تھی؟ سلمان خان کے ساتھ ساتھ داؤد ابراہیم کو کیوں دھمکی دی؟ بابا صدیقی کو گولیاں مارنے والے دونوں شوٹر سے اب تک کیا تفتیش ہوئی؟ یہ سب جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں. نعیم صاحب, 12 اکتوبر کو سلمان خان کے قریبی ساتھی بابا صدیقی کا ایک ہائی پروفائل قتل ہوا ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ کے پاس کیا ہیں؟ دیکھیں, ایک دن پہلے یہ بہت عجیب سا سانحہ ہوا ہے, اور ہم نے جو گزشتہ 3 کنزیکٹیو پروگرام کیے تھے داؤد ابراہیم پہ, ان کی بہن حسینہ پارکر اور پھر لارنس بشنوئی, یہ اگر کل کا قتل جو ہے نا گزشتہ روز جو سانحہ ہوا ہے بابا صدیقی کا, بڑا المناک سانحہ ہے یہ, اس کو ان تینوں پروگراموں سے جوڑ کر ملا کر دیکھا جائے تو اس کی ساری صورتحال سامنے آ جائے گی. ہم نے ان تینوں پروگراموں میں ممبئی جو ہے بھارت کا سب سے بڑا شہر ہے, عالمگیر شہرت کا حامل ہے, دنیا میں 4تھے بڑے شہر کے طور پہ اس کو جانا جاتا ہے. ممبئی میں جو مجرمانہ سرگرمیاں ہیں اور جو جرائم پیشہ گروہ, بڑے بڑے نیٹ ورک اور جو مافیاز وہاں پلتے بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں, بٹ صاحب وہ سارے کا سارا جو ہے نا, آپ ممبئی کی ساری ہسٹری, جب یہ اسے بمبے کہتے تھے, اس کی ساری ہسٹری دیکھ لیں, کھنگال ماریں, اس سب میں آپ کو یہ واضح نظر آئے گا کہ یہاں آئے روز کوئی نہ کوئی بڑا مجرم پیدا ہوتا رہتا ہے. چھوٹی جیب تراشی, بتہ خوری, اس کے بعد قتل, دہشت گردی, فراڈ, اغوا برائے تاوان اور گینگسٹر کی پرورش گاہ. یہ ایسا شہر ہے جہاں آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ سانحہ رونما ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا نا, بالی ووڈ کی جو فلم انڈسٹری ہے پوری کی پوری, وہ بھی عالمی سطح کی ہے. اس میں ان کو بابا صدیقی کہتے تھے, لیکن ان کا اصل نام تھا ضیاء الدین صدیقی. اچھا. بابا وہاں اس شخص کو کہتے ہیں جو چودھری, پنچ, سربراہ, سرکردہ رہنما, اسے بابا کہتے ہیں. بابا ایک احترام کا نام ہے, لقب ہے دوسرے معنوں میں احترام کا. یہ بابا کہ جو یہ شخص کہہ دے گا اس کو ہر شخص منون جو ہے وہ تسلیم کر لے گا. اچھا, ماضی میں ہم نے دیکھا بھی کہ شاہ رخ خان اور سلمان خان کی آپس میں جو لڑائی تھی 5 سال تک یہ قطع تعلق رہے, آپس میں اختلاف ہو گیا. 5 سال تک یہ کسی فورم پہ اکٹھے نہیں ہوئے, کسی شوٹنگ میں اکٹھے نہیں گئے, کسی تقریب میں نہیں گئے. دنیا میں آوارہ گردی جو ہوتی ہے, جو شوبز کے لوگ جو ہے وہ سیر تفریح کرتے ہیں, وہاں کبھی اکٹھے نہیں گئے تھے 5 سال تک. ایک زبان پہ ان کی ایک حکم مانتے ہوئے دونوں اکٹھے ہو گئے تھے, بغل گیر بھی کیے انہوں نے. لیکن اب ایک بات سمجھیں کہ اس شخص کو بابا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے آگے ہر ایک سر تسلیم خم تھا. اور بالی ووڈ کی انڈسٹری جو ہے اس کے بڑے بڑے اداکار, نامور فنکار, جن کے آگے لوگ ہاتھ پاؤں جوڑ کے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ ان کے سامنے سرنگو ہوتے تھے. یہ بابا, اچھا عجیب سی بات یہ ہے کہ جب قتل کی اس خبر مجھ تک یہ پہنچی ہے تو میں نے دیکھا, میں نے کہا چہرہ تو شناسا ہے. پھر مجھے یاد آیا کہ 2-3 ملاقاتیں میری ان سے ہوئیں. وہ کیسے؟ چندی گڑھ میں, شملہ میں, امرتسر میں. یہ ہمارے میزبان تھے, پاکستان سے سینئر جرنلسٹ گئے تھے وہاں, 2 دورے کیے ہم نے وہاں. تو پنجابی کانفرنس تھی, بڑی عالمی پنجابی کانفرنس کرتے ہیں وہ لوگ, چندی گڑھ پریس کلب والے. اس میں ایک دفعہ ہماری میزبانی کی انہوں نے.
ایک دفعہ ہمارے بڑی مہمان نوازی کرتے تھے یہ. آپ نے کیسا پایا انہیں؟ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ڈیٹیل, لیکن فی الحال یہ سمجھیں کہ بالی ووڈ کی انڈسٹری میں اس شخص نے جو نام کمایا, اب لوگ یہ کل 24 گھنٹے گزر گئے نا اس سانے کو, بھارتی سوشل میڈیا جو ہے یا وہاں کے قریب اقربا جو ان کے ہیں, وہ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ سیکولر تھے. اچھا. ان کا کوئی سیکولر سے تعلق نہیں تھا. ماشاءاللہ مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, لیکن لبرل تھے. اور اس سے بھی بڑھ کے اگر میں جملہ کہوں, یہ ایک انسان دوست شخص تھے. مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے جو ہمارے اس دورے پہ گئے ہیں بھارت, دونوں دور میں, وہ وہاں ان سے میں نے تذکرہ کیا اور ان کو بتایا, کچھ کو اطلاع تھی کچھ کو نہیں تھی, بے خبریت میں تھے. ان کو میں نے بتایا کہ جی وہ بابا صدیقی بیچارے جو ہے نا وہ مرڈر ہو گئے. تو وہ ایک تو ہمارے کراچی کے ساتھی بے ساختہ رو پڑے. اچھا. وہ کہتے ہیں از اٹ ٹرو, وہ ماننے کو تیار ہے. میں نے کہا جی قتل ہو گئے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ یہ بھی تھا یہ بھی تھا. ان کا میرے پاس تصویریں آپ لوگوں کی ہیں, آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے. ہمیں ایک دفعہ عشائیہ دیا, ایک دفعہ زورانہ دیا انہوں نے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ٹریجڈی کیا ہے. یہ لاسٹ الیکشن ہار گئے تھے, لیکن پھر اگلے الیکشن جو بھارت میں 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں, درمیان میں کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ الیکشن بار بار ہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک دفعہ ہارے ہیں, اگلی بار ودرا کر لیا. بیٹے کو ذیشان, ان کا بیٹا ہے ذیشان صدیقی. 2 بچے ان کے ہیں. 2 بچے ان کے, ایک بیٹی ہے, ڈاکٹر ہیں وہ ماشاءاللہ, وہیں MBBS ڈاکٹر ہے. ہمیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہے ہماری. اچھا. ان کی بیٹی سے بھی, اس وقت وہ MBBS کر رہی تھیں. تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا انسان دوست شخص تھا جو ہر مکتبہ فکر, ہر آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنے سیگمنٹ آف لائف ہے نا, وہ سارے ان کو بابا کہتے تھے. اور بابا کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے کہ وہ ان کو اپنا قائد تصور کرتے تھے. یہ 3 بار کنزیکٹیو یعنی ہیٹرک کیا انہوں نے. یہ MLA رہے. ہاں 1999 میں, 2004 میں اور 2009 میں 3 بار یہ رکن قومی اسمبلی بنے. ان کا جو تعلق گہرا شوبز کی دنیا سے تھا, ان میں سنجے دت کی فیملی, سلمان خان, شاہ رخ خان کی. صرف یہ نہیں کہ ان شخصیات کی, ان اداکاروں, ان فنکاروں کی حد تک تھے, ان کے گھریلو مراسم تھے. آپ یہ سمجھیں کہ بابا کا لفظ جو ہے نا وہ پیر کے معنوں میں ہے, بس سارٹ آف پیر, پیری مریدی جیسا ہوتی. تو یہ جو شاہ رخ خان, سنجے دت, سلمان خان, یہ باقاعدہ ان کو پیر سمجھتے تھے اپنا. اب یہ آپ نے ایک تذکرہ کیا سوال میں کہ جی جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہوا تھا سلمان خان کا اور شاہ رخ کا. تو انہوں نے, اچھا ایک بات, ان کی جو شہرت تھی نا عالمی سطح پہ, وہ ان کی افطاریوں کی وجہ سے تھی. اچھا. یہ 20 رمضان سے 27 رمضان تک یہ ایک بہت بڑی ہزاروں کی تعداد کی افطاری یعنی روزہ کشائی کراتے تھے. اس روزہ کشائی میں صرف مسلم امہ, مسلم قوم نہیں, پوری دنیا سے غیر مسلم, ہندو, سکھ, پارسی, عیسائی, سارے شریک ہوتے تھے. اور یہی ان کی پذیرائی تھی. اسی وجہ سے ان کو بابا کہتے تھے کہ وہ ایسا افطار ڈنر ہوتا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے, اور وہ روزہ افطاری اسی طور کی جاتی جس طرح عالم اسلام میں ہوتی ہے. اور تمام بالی ووڈ کے جو ستارے ہیں وہ بھی ہوتے تھے, وہ آتے تھے. اور اسی وجہ سے جب اتنی شخصیات, ڈگنیٹریز, VIPs شامل ہوں تو میڈیا اسے عالمی سطح پہ کور کرتا تھا. اس کی وجہ سے بابا ضیاء الدین صدیقی, المعروف بابا صدیقی, بہت زیادہ شہرت پا گئے تھے. اور جو صلح کرائی ہے نا, اختلافات ختم کرائے ہیں شاہ رخ خان کے, سلمان خان کے, وہ بھی 2013 میں ان کی اپنی افطاری تھی. اس افطاری میں ان کو دونوں کو مدعو کیا, پہلے ان کو بغل گیر کیا, پھر درمیان میں خود کھڑے ہوئے اور دونوں کے ہاتھ آگے پیچھے سے جو ملایا, دونوں نے پہلے پیچھے سے کر کے پھر آگے سے اس طرح ہاتھ ملایا. اور وہ تصویر اتنی وائرل ہوئی کہ سوشل میڈیا پہ وہ اس قدر وائرل ہوئی کہ لوگوں نے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے بابا صدیقی کے. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی, یعنی پرسوں شب, آج ہم پروگرام کر رہے ہیں, 3را دن ہے, یہ اپنے بیٹے دسہرہ کا ایک محفل ہوتی ہے, فنکشن ہوتا ہے ایک باقاعدہ, بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے. اچھا تقریبات کے ماہر تھے, یہ بہت اعلیٰ منتظم تھے, بہت اعلیٰ منتظم. انتظام و انصرام تقاریب کا, محافل کا اس قدر اچھے انداز سے کرتے تھے کہ پیپل ور لو ٹو گو دیئر. وہ چاہتے تھے, خواہش کرتا تھا ہر شخص کہ ہم ان کی تقریب میں شریک ہوں. جب یہ ذیشان صدیقی اپنا بیٹا جو ہے
اس کے دفتر کے باہر پہنچتے ہیں تو وہاں اس سے پہلے تقریب شروع ہو چکی تھی محفل, تو لوگوں کے استقبال کے لیے بڑی بڑی آتش بازی ہو رہی تھی. 9:30 بجے کا ٹائم تھا, 9:20 پہ ہوا واقعہ, یہ 9 بجے تقریب شروع ہوئی ہے ایگزیکٹ, یہ 10-15 منٹ بعد پہنچے ہیں. تو اس وقت آتش بازی ہو رہی تھی, بڑا سما تھا وہاں, دسہرہ کا فنکشن تھا. اس محفل میں یہ پھلجھڑیاں, آتش بازی, وہ جو انار چلاتے ہیں, وہ سارا ہو رہا تھا. اور باہر لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے, ان کے مہمان تو آ ہی رہے تھے, لیکن ذیشان صدیقی اپنے والد اور ان دوسرے لوگوں کے استقبال کے لیے ایک پورے ہجوم کے ساتھ وہاں موجود تھے. تو یہ ان کی گاڑی وہاں جا کے رکی ہے. اچھا, اس سے پہلے ایک بات سنیں, بڑی اہم بات ہے اور یہ بڑے سوال اٹھاتی ہے. وہ کون سی؟ یہ اہم بات کہ 15 روز قبل بابا صدیقی نے پولیس کمشنر کو اطلاع دی ٹیلی فونیکلی کہ مجھے اس طرح کے فون آ رہے ہیں, تھریٹس ہیں مجھے, اچھا, اور مجھے مسلسل دھمکیاں ملتی ہیں, لیکن میں سمجھتا نہیں, کوئی بات نہیں, خدا ان کا بھلا کرے. اس طرح کے جملے انہوں نے کہے. یہ ممبئی پولیس نے یہ ریکارڈ پہ باتیں, وزیر کا, ان کا جو وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا. تو انہوں نے کہا جی کہ ایسا کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کو میں اطلاع کرنا چاہتا ہوں, صرف مطلع کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو انہوں نے, کمشنر صاحب نے ایس پی کو کہا, اور لوکل ایس پی نے بابا صدیقی کو 2 گارڈ, 3 گارڈ تھے, صبح دوپہر شام میں چلتے تھے, لیکن انہوں نے کہا 2 گارڈ ہر وقت ساتھ رہیں. اسے کہتے ہیں وائی کیٹیگری کی ایک سیکورٹی. وائی کیٹیگری سیکورٹی پولیس رولز میں ہے. وائی کیٹیگری سیکورٹی ان کو فراہم کر دی گئی, اور ان کو فراہم کرنے کے بعد ایک صبح ان کے ساتھ رہتا, ایک شام رہتا, اور ایک گارڈ تھا ان کا ذاتی جو ڈرائیور بھی تھا. یہ گاڑی رکی ہے جا کے ذیشان صدیقی کے دفتر کے باہر, یہ نکلے ہیں باہر, اور باہر نکلے ہیں پھلجھڑیاں اور آتش بازی چل رہی ہے. اچانک ٹھا کی آواز آئی, تو لوگ یہی سمجھے کہ انار چل رہے ہیں, آتش بازی ہو رہی ہے, استقبالی یہی پٹاخے ہیں. تو اچانک لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو خون آلود ہیں, اور نیچے گر گئے ہیں. تو پھر دیکھا 2 لوگ بھاگ رہے تھے, ہاتھ میں پسٹل تھا ایک ویسے اس کو کور کر رہا تھا. لوگوں نے بھاگ کے پہلے ان کو پکڑ لیا. 2 لوگ موقع پہ لوگوں نے پکڑ لیے, جسے بعد میں پولیس نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ جی ہم نے گرفتار کیا, پولیس نے کوئی گرفتار نہیں کیا. یہ وہاں موجود ہجوم میں جو لوگ تھے, انہوں نے کہا دیکھیں حملہ ہو گیا, ان پہ حملہ ہو گیا, بابا جی پہ حملہ ہو گیا. بابا جی پہ حملے کی یہ ویڈیو موجود ہے, کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی آلریڈی آتش بازی کی اور پھلجھڑیوں کی. تو انہوں نے کہا جی بابا جی پہ حملہ ہو گیا. جب بابا جی پہ حملے کی اطلاع گئی تو لوگوں میں بھگدڑ مچی. اس دوران 3 لوگ تھے, شوٹر 3 تھے, دیور 3, تیسرا بندہ فرار ہو گیا. وہ نکل گیا, موقع دیکھا, جس نے گولی چلائی, جو سب سے پہلے جس نے گولی چلائی تھی, یہ بعد میں بتا, ہاں شیو کمار جو ہے وہ بھاگ گیا پسٹل سمیت, لیکن ایک پکڑ لیا, 3 بندوں نے, 3-4 بندوں نے دوسرا پکڑ لیا. 2 بندے اسلحے سمیت 2 پسٹل پکڑے, ان سے وہ پکڑے گا. جو تیسرا بھاگا ہے نا, جو 2 پکڑے گئے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں تھا پسٹل, دوسرے کا بھی اندر ہی تھا, اس نے نہیں نکالا تھا. ایک جو کر کے بھاگا فائر, ایک دوسرا تھا. 6 گولیاں فائر ہوئیں, 3 ان کو لگی, ایک سینے پہ لگی, 2 نیچے لگی. تو سینے والی گولی جو ہے نا وہ ان کے موت کا باعث بنی ہے. اچھا, یہ فوری طور پہ شور مچ گیا, بھگدڑ مچ گئی, تقریب منسوخ ہو گئی, ختم ہو گئی. تو ان کو قریبی ہسپتال تھا, لیلاوتی ہسپتال, وہاں بڑا ہسپتال ہے, ممبئی کا بہت بڑا ہسپتال ہے. یہ باندرا ایسٹ کہتے ہیں اس کو. یہ باندرے ایسٹ سے کوئی 5 منٹ کے ڈسٹینس پہ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں ریسیو ڈیڈ. کوشش کرتے ہیں جہاں پر کرنے کی, پمپنگ کرتے ہیں, نہیں ہوتے. یہ خبر آپ یقین کریں, یہ 3را روز ہے, یہ ٹاپ ٹرینڈ نیوز ہے. بابا صدیقی کا قتل. ضیاء الدین صدیقی یعنی بابا صدیقی جو ہیں, وہ ایک شخص کا قتل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. انسان دوست تھا, سیکولر کہیں آپ نہ کہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ لبرل شخص تھا, جو مذہب مسلک سے بالاتر ہو کے لوگوں کی خدمت کرتا تھا, ان کو جوڑتا تھا. سب سے بڑی کوالٹی جو ہے کہ یہ دوسروں کو اکٹھ کر کے, بلا کے, پنچایت کر کے خوشی محسوس کرتے تھے. اس وجہ سے بابا صدیقی کے قتل کو دنیا بھر کے ڈیجیٹل سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ کی حیثیت حاصل ہوئی. ایک تو یہ ہے. اس کے فوری بعد جب 2 افراد تھے, پولیس کو حوالے کیا, ممبئی پولیس پہنچ گئی, پولیس کے حوالے کیا, پولیس کو لے گئی, اور بعد میں جو ہے نا وہ ان کے 3-4 مختلف ونگز اکٹھے ہو کے انہوں نے تفتیش شروع کی.
اس سے ہٹ کے تفتیش اور بات ہے. فی الحال آپ اتنا سمجھیں کہ اس کی فوری طور پہ ذمہ داری قبول کر لی بشنوئی گینگ نے. بشنوئی گینگ کون ہے؟ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا لارنس بشنوئی گینگ کا. لارنس بشنوئی ایسا شخص جو جیل میں بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے. عمر میں بہت کم ہے, 32-33 سال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 90s میں پیدا ہونے والا لارنس بشنوئی, خوبصورت تھا نا, میں نے بتایا وجی شخص تھے, قد کاٹ میں بڑا تھا اور بچپن سے ہی اس کو لارنس کہتے تھے. پھر اصل نام اس کا جو ہے نا وہ بشنوئی ختم ہو گیا اور لوگ لارنس, بشنوئی تو قبیلہ ہے اس کا. وہ شخص جو جیل میں بیٹھ کر اپنے باہر مخالفین کو پیغام بھی دیتا تھا دھمکی آمیز, اور قتل کے لیے بھی راہ ہموار کرتا تھا. اور کہتے ہیں 700 کے قریب شوٹرز اس کے پاس تھے. 700 وہ شوٹر ہیں جو کینیڈا سے آپریٹ ہوتے ہیں. گولڈی براڈ جسے کرتے ہیں آپریٹ, اور وہ مطلوب ہے جو پنجابی کا سنگر, سب سے معروف سنگر سدھو موسے والا, اس کو قتل کیا. اور کئی پنجابی, بہت سارے پنجابیوں کے قتل کے جو الزامات ہیں وہ اسی بشنوئی گینگ پہ لگے. اب بشنوئی گینگ کا آپ صرف یہ سمجھیں کہ اس نے جیل کے اندر بیٹھ کے اپنے مخالفین کا صفایا کرانے کا جو فن ہے اس میں ید طولہ تھا اس کو. اس نے الزام ایک آسپیکٹ, پولیس 3 جو ہے نا وہ پہلو پہ تفتیش کر رہی ہے. اچھا, کون ممبئی پولیس نمبر 1 کہ بشنوئی گینگ کا کارنامہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بشنوئی گینگ نے واضح اعلان کیا تھا کہ سلمان خان کالے ہرن کے شکار کا جو راجستھان میں واقعہ ہوا بڑا مشہور تھا, ہم نے تذکرہ پچھلے پروگراموں میں کیا ہے کہ وہاں یہ کالے ہرن کے شکار کے بنا پہ جو اس کے خلاف ایک ہیٹڈ کریٹ ہوئی, سلمان پہ الزامات کی بوچھاڑ ہوئی, اور سلمان کے گھر پہ 2 شوٹرز نے جا کے فائرنگ کی. اس کے والد کو ایک خط دیا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. کیوں؟ بشنوئی قبیلہ جو ہے وہ کالے ہرن کا پجاری ہے, پوجا کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تقدس, ایمان, مسلک جو بھی کہیں, عبادت اس کا حصہ ہے کالا ہرن. اچھا, تو اس نے اس کو ٹارگٹ کیا, اس کو شکار کیا, یہ ہماری توہین ہے. تو انہوں نے اس کے گھر پہ حملہ کیا, 2 شوٹرز. وہ اچھا اس میں قدر مشترک ہے ویسے. کیا چیز؟ سلمان خان کے گھر پہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ دونوں گرفتار ہو گئے تھے. ان دونوں کی عمریں بھی اسی 20-22 سال کے درمیان تھی. ان کو بھی ہائر کیا گیا تھا بشنوئی کی طرف سے, بشنوئی گینگ کی طرف سے. ان کو بھی ایک فلیٹ لے کے کرائے پہ رکھا گیا تھا. اور یہ جو 2 رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, شہریوں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیے, وہ بھی اسی طرح 14-15 ہزار روپے ماہانہ کرائے پہ فلیٹ لے کے 2.5-3 ماہ سے رہ رہے تھے. اور اس کی ریکی کر رہے تھے صدیقی صاحب کی. بابا جی کی ریکی پر مامور تھے, اور تقریب میں کسی پبلک پلیس پہ اس جگہ کے منتظر تھے کہ جگہ مل جائے, ہمیں پتہ لگے کہاں یہ تھوڑا سا اکیلا ہو اور شوٹر جو اس کے گارڈز ہیں وہ الگ ہوں, تو شوٹر اپنا حملہ کر دیں, کامیاب ہو جائیں. تو وہاں بھی یہ انہوں نے فائدہ کیا لیا پتہ نہیں. اب پلان ہو سکتا ہے کہ آتش بازی کا پلان بھی انہوں نے خود ہی بیچ میں شامل کر دیا ہو کہ اگر شوں شاں ہو رہا ہوگا پہلے ہی تو ہم گولی چلا دیں گے. لیکن ایک بات بڑی مصدقہ ہے کہ جو ایک شوٹر تھا نا جس نے پسٹل ڈب میں پاکٹ میں رکھا ہوا تھا, اوپن نہیں کیا تھا, اس کے ہاتھ میں سپرے بھی تھا. وہ کس پرپس کے لیے؟ وہ جو کانسٹیبل ان کی حفاظت پہ مامور تھا بابا جی کے مرحوم کی, کہ ان کی آنکھوں میں اس نے سپرے کیا تاکہ وہ ایک دم اندھا ہو جائے, نظر نہ آئے, مرچوں والا. اور اچھا, اور سمجھا کیا جائے گا کہ آتش بازی کا دھواں ہے, جس طرح آنسو گیس پھیل جاتی ہے نا اس طرح اس کا آتش بازی کا دھواں بھی ہوتا ہے. وہ اسموک کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا, لیکن اس نے اس کے شوٹنگ سے پہلے جو ہے نا اس کی آنکھوں میں سپرے کر دیا. یہ عجیب سی کہانی ہے, یہ بھی قدر مشترک ہے. وہ جو 2 نوجوان ہائر کیے گئے تھے بشنوئی کی طرف سے سلمان خان کے گھر پہ, اور سلمان خان کے ساتھ جو ہے اس کا جو ساتھ تھا سلمان کا, سلمان سے شاہ رخ سے ایک تو صلح کرائی, ایک تو علیحدہ بات ہے. سلمان خان اس کو باقاعدہ پوچھتا تھا. سلمان خان کے جتنے معاملات ہیں نجی ان کا حل بھی یہ کرتے تھے بابا جی. بابا جی نے شاہ رخ اور سلمان کی صلح کرائی, ایک اسپیکٹ لوگوں کو پتہ لگ گیا. سلمان خان جب کالے ہرن کے معاملے میں پھنسا تب بھی بابا جی نے سپورٹ کی.
اور اس کے علاوہ جو ہٹ اینڈ رن کیس تھا اس میں بھی بابا جی یس اس میں بابا جی نے سپورٹ کی. سارے جتنے معاملات تھے نجی وہ بابا جی کی طرف دیکھتے تھے. نہ صرف سلمان خان بلکہ ان کے اہل خانہ, ان کے خاندان والے سارے, ان کے اقربا عزیز و قارب, وہ بھی یہ کرتے تھے کہ بابا جی سے مشورہ کیا جائے, ان سے رہنمائی لی جائے اور ان کی سرپرستی حاصل کی جائے. ہم نے دیکھا بھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہیں سلمان خان کی. آپ نے دیکھا سلمان خان جب سب سے پہلے سلمان خان پہنچے, قریب کرتا, میں نے بتایا قریب کرتا, وہ ساری فیملی ان کے گھر آئی اور سلمان خان نے یہ جملہ کہا جو آج سوشل میڈیا کی زینت بن رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں آج اپنے باپ سے جدا ہو گیا ہوں. وہ باپ کا درجہ دیتے تھے اس کو. اب آپ یہ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا قد تھا بابا صدیقی مرحوم کا. جو شخص موقع سے 2 رنگے ہاتھوں پبلک نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیے, شوٹرز, اور ایک بھاگ گیا پسٹل سمیت بھاگا, وہ شیو کمار. یہ 6 ماہ کے اخراجات ان کو دیے گئے. اچھا 50,000 روپے فی کس کے حساب سے. ان کو سپاری جو ہے نا, وہ ہم بتا چکے ہیں بہت ڈیٹیل. کسی شخص کو قتل کرنے کی, اس پہ حملہ کرنے کے لیے جو ایڈوانس رقم دی جاتی ہے وہ اسے سپاری کہتے ہیں. وہ سپاری جس نے بھی دی, اب تو تفتیش جاری ہے, اب تو شروع ہوا ہے کام. اس تفتیش کے ابتدا میں جو باتیں پتہ لگیں, ان میں سے 2 یہ شوٹر جو گرفتار ہیں, ان کا تو ایک اور بعد میں پکڑا گیا ہے, وہ بعد میں بتاتا ہوں. ایک جو ٹیکسٹ آیا ہے سامنے اس کے بعد ایک یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان دونوں نے دوران ابتدائی تفتیش پولیس کو یہ کہا کہ ہمیں یہ خبر نہیں تھی. یہ دونوں جو ہے اسکریپ کا کام کرتے ہیں. اچھا وہ کچرا اٹھا کے نہیں بیچتے, جو اسکریپ عام چھوٹے بیچارے مزدور ٹائپ. تو جس کو 50,000 روپے نقد ملے, 6 ماہ کے اخراجات ملے اور گھر کا کرایہ ملے, زندگی بھی اچھی ملے. 2 پسٹل بھی لے کے دیے گئے, 2 پسٹل بھی لے کے اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے. سلمان خان کے گھر جو حملہ آور گرفتار ہوئے تھے, گلیکسی بڑا مشہور ہے جہاں ان کا گھر ہے, وہ گلیکسی کی کالونی میں جو 2 بندے پکڑے گئے تھے, ان کو بھی پسٹل چند گھنٹے قبل دیے گئے دونوں کو. رہائش اور ان کو باقی ان کی سرپرستی ساری جو ہے وہ کی جاتی رہی 2-2.5 ماہ سے. اس کی بھی 2-2.5 ماہ لگ گئے ریکی میں. وقت لگتا ہے ظاہر شوٹر, لیکن شوٹر تھے نئے جن کے پاس اور کچھ نہیں تھا تجربہ سوائے اس کے کہ انہوں نے پہلی واردات کرنی ہے. وہ پہلی واردات کرنے آئی تھے, اب یہ بھی پہلی واردات کرنے آئے تھے. ان لوگوں نے, پولیس یہ دونوں پکڑے گئے کل رات کو, ان دونوں نے پولیس کے روبرو یہ کہا, بے خبری لا علمی ظاہر کی, کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ کتنا بڑا اہم ہے, کتنا شخص ہے, کیا ہے, اور ہمیں تیسرے ہاتھ اطلاع ملی تھی, ہمارا بشنوئی گینگ کا کوئی پتہ نہیں کون ہے. اچھا انہوں نے بشنوئی گینگ سے لا تعلقی, لا علمی, بے خبری ظاہر کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی میڈیٹر بھی ہے, جس میڈیٹر نے بشنوئی گینگ سے یا جو بھی قاتل تھا شریک, جو اصل میں تو سرپرست جو تھا, جس ماسٹر مائنڈ تھا اس کا, جسے آپ کہتے ہیں, یہ تو بیٹمنٹ میں آئے نا, شریک ملزم ہے. شریک ملزمان میں نے تو یہ انکار کر دیا کہ ہمیں پتہ کون ہے, ہم بشنوئی کو نہیں جانتے. لیکن پولیس, میں نے آپ کو بتایا, 3 پہلوؤں پہ تفتیش کر رہی ہے. نمبر 1 بشنوئی گینگ ہو سکتا ہے. نمبر 2 ان کے پاس وزارت مرحوم کے پاس رہی بابا صدیقی کے لیبر کی. اچھا لیبر کی وزارت 4 سال یہ وزیر رہے مملکت کے. اس دوران انہوں نے کچی آبادیوں کے رہائشیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر ان آبادیوں کو مستقل حیثیت دینے کا اعلان کیا تھا, جس کے خلاف کئی گروہ, کئی گروپس برسر پیکار تھے کہ انہوں نے تو ایک نہایت پست, بہت ہی غریب جو تھے, ان کو ہمارے سر پہ بٹھانے کے لیے ایک جو ہے نا ایک منصوبہ بندی کر لی ہے. وہ کچی بستیوں کے معاملات میں بھی ان کی مخالفت ہو رہی تھی. 2 پہلو. تیسرا, ایک وزیر کے ذریعے سنا گیا یا کہا جا رہا ہے, کسی نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی یہ سرحد پار سے ہونے والی کارروائی ہے. اچھا یہ ویسے ہی سمجھ لیں جیسے ہر دفعہ نہیں کہتے تھے کہ جی یہ جو داؤد ابراہیم ہے یہ پاکستان میں روپوش ہے, اور وہاں سے انہوں نے کہا جی کہ شہزاد بھٹی ایک پاکستان کا گینگسٹر ہے. وہ کون ہے؟ وہ شہزاد بھٹی یہاں پاکستان میں ایک رہتا ہے, لیکن وہ اس طرح کا بڑا گینگسٹر نہیں ہے کوئی. وہ کہتے ہیں کسی دور میں داؤد ابراہیم کے لیے, یا اس کے ساتھ جو شکیل اور چھوٹا تھے,
چھوٹا راجن. چھوٹا راجن جو تھا, چھوٹے راجن اور شکیل کے ساتھ ان کے روابط تھے, اور وہ جو ہے اس کے سپاریاں جو لوگوں کو دینا لینا, نیٹ ورک ایک تھا, نیٹ ورک ہوتا ہے جو ٹیلی فونک نیٹ ورک ہے, وہ چلاتے تھے. وہ شہزاد بھٹی کا ایک نام لیا گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسے ہی پروپیگنڈا ہے جس طرح پہلے داؤد ابراہیم کا ہوتا رہا, اب کہ سرحد پار سے ہونے والی کارروائی ہے. 3 آسپیکٹ. ایک چوتھا آسپیکٹ بھی آیا ہے میرے ذہن میں. وہ کون سا؟ چوتھا آسپیکٹ ہے کہ ان پہ ایک الزام لگا کرپشن کا. 462 کروڑ کی کہتے ہیں کرپشن کی. 462 کروڑ کی کرپشن, اور وہ ایسا میگا اسکینڈل تھا بھارت کا جس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا 2 کمپنیوں کو. وہ دونوں کمپنیاں ایسی تھیں جو اس غبن میں شامل تھیں اس اسکینڈل کے. بہت بڑا اسکینڈل تھا. تو اس اسکیم میں بھی کچھ لوگ ایسے, اچھا اس اسکیم کے بارے میں ذہن میں رکھیں, ان کے بیٹے جو ہے نا ذیشان, وہ ذیشان آج کل تو بیچارے پریشان ہوں گے, ظاہر ہے غمزدہ ہیں. انہوں نے 3-4 بار اسمبلی میں صدائے احتجاج بلند کی کہ میرے والد سے زیادتی ہو رہی ہے. وہ نہایت نمازی, پرہیزگار اور دیانتدار شخص ہیں. یہ ان پہ کرپشن کا الزام جو ہے نا ان کو ڈیفینسو کرنے کے لیے لگایا گیا ہے کہ وہ پبلک کے سینٹیمنٹس کی, عوامی جذبات کی, ان کی اصلاحات کی, ان کے ساتھ ہمدردی کی بات کرتے تھے. اس کے جواب میں انتقامی کارروائی کے طور پہ کرپشن کے لپیٹ میں ان کو لایا جا رہا ہے. بہرحال وہ تحقیقات کر رہے ہیں ادارے متعلقہ جو ہیں, ابھی تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا, نہ ان کو گرفتار کیا گیا. لیکن ان کی منسلک جو جائیداد تھیں یا جو ان سے متعلقہ دفاتر تھے, مکانات تھے, گھر تھے, ان پہ چھاپے مارے تھے پولیس نے 2 بار, اور بڑے سخت طریقے سے, اور ریڈ وہ ہوتے رہے اور 24 گھنٹے پولیس وہاں موجود رہتی تھی. لیکن اس میں سے کچھ نہیں نکلا, ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دعویٰ کیا گیا ہے, اور یہ دعویٰ جو ہے نا, یہ میں نے یہ شبہم لونکر جو ہیں انہوں نے کلیم کیا نا, انہوں نے اپنی ایک فیس بک پوسٹ کے اندر لکھا, پوسٹ جو کی انہوں نے فیس بک پہ, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو سلمان خان اور اس کا جو کالے ہرن والا ایونٹ تھا اس کو سپورٹ کرے. اور داؤد گینگ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو سلمان خان اور داؤد گینگ کی مدد کرے گا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اچھا, شبھم لونکر جو ہے, اس کی اس فیس بک جو اس نے میسیج اپنا ڈالا کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں جو بھی اس کا ساتھ دے گا سلمان کا یا داؤد. اب اچھا, داؤد کے گروہ کے بھی خلاف وہ چل رہے ہیں, اور سدھو موسیٰ والا بھی مارا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑیں گے جو سلمان خان کے ساتھ کھڑا ہوگا. پولیس اس کے تانے بانے جوڑ رہی ہے کہ سلمان خان کے ساتھ پورے بھارت میں صرف ایک ہی شخص کھڑا ہوا تھا, بابا صدیقی. اس کا نام تھا بابا صدیقی, ضیاء الدین صدیقی, اور یہ اسی تناظر میں ہونے والا قتل ہے. یہ غالب امکان اس کا ہے, تفتیش کے بعد ساری صورتحال سامنے آئے گی. پولیس نے اس کے بھائی کو کل رات گرفتار بھی کر لیا. اچھا, یہ جو پروین لونکر ہے, اس کو انہوں نے پکڑا, انہوں نے کہا جی یہ کو ایکیوز ہے. کیسے درکار ان کو ریکوائرڈ تو وہ نہیں ہے بھائی, ان کا شبہم ہے نا, تو شبہم کے شبہ میں انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور یہ کہا کہ شریک سازش کار ہے اس کا بھائی, اور ہم اس کے ذریعے اس کو برداشت کریں گے. لیکن ایک اچھی بات ہے, جہاں 2 ایک معاملات بڑے اہم ہیں. یہ جو قتل ہے نا بابا جی کا قتل جو ہے, یہ کئی سوالیہ نشان چھوڑ گیا ہے. نمبر 1, یہ بھارتی پولیس, خفیہ ادارے, متعلقہ محکمے, وزارت داخلہ, ان سب کے منہ پہ زناٹے دار جو ہے نا یہ تماچا ہے. کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سلمان خان کے ایشو پہ واضح یہ گینگسٹر جو تھے لارنس بشنوئی وغیرہ, ان کی طرف سے آ گیا تھا تھریٹ, تو ان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. 15 روز قبل جب کنفرم ہو گیا, انہوں نے خود کہہ دیا. پولیس اس پہ بھی تفتیش کر رہی ہے کہ ہمارے کس کو اطلاع آئی, ہمارے کمشنر نے کیا کہا, ایس پی نے کیا کہا, ڈی آئی جی نے کیا کہا, آئی جی نے کیا کہا. کہ جب یہ اطلاع دے دی, اس خدشے کا اظہار کر دیا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں, مجھے قتل کیا جا سکتا ہے, یہ واضح موجود ہے. اگر یہ فائنل ہو گیا تو پھر ان کو یہ لولی لنگڑی سیکورٹی دی گئی. شفٹس میں 3 لوگ, ایک صبح, ایک دوپہر, ایک شام. او بھائی, ان کو وائی کیٹیگری, یہ وائی کیٹیگری از دا لوسٹ ون, سب سے ہلکے درجے کی کیٹیگری ہے جس کا تحفظ فراہم کیا گیا. اگر آپ ان کو A B C D کوئی اچھی نوعیت کی کیٹیگری
کی سیکیورٹی دیتے. Z security گارڈ جو کہتے ہیں ہوتی ہے. 1-5 کی گارڈ, 1-6 کی گارڈ, یعنی 1 ہیڈ کانسٹیبل یا ASI اور 5 کانسٹیبل مسلح گاڑی, یہ سیکیورٹی دی جاتی جس کو لائف تھریٹ ہے. کس لیول کا؟ سابق وزیر بھی ہے, کنزیکٹیولی 3 مرتبہ ہیٹرک کر کے MLA بنا, بیٹا MLA ہے, خود وزیر رہا, پھر بالی ووڈ کے ہر اداکار فنکار کا دادا پر دادا لگتا ہے یہ. تو ایسے شخص کو اس طرح لاوارث چھوڑا گیا. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے بات, جس جگہ پہ یہ تقریب ہو رہی تھی دسہرہ کی, ذیشان وہی کہ رکن قومی اسمبلی کا گھر ہے, دفتر ہے, جو بھی ہے, وہاں تقریب سجائی گئی ہے, تو وہاں سیکیورٹی کہاں تھی؟ ایک تو سیکیورٹی کے منہ پہ تماچا ہے ایک. دوسری بات یہ کہ جو اتنا بڑا گروہ بار بار جیل سے بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے, آپ کو عقل کیوں نہیں آتی کہ اس کو سدے باب کریں؟ آپ دیکھیں گجرات جیل میں بند ہے, تہاڑ جیل 1 سال سے بند ہے, اور 1 سال سے کیسا وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے. ہم نے یہ بھی کہا تھا اس پروگرام میں کہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے, لارنس بشنوئی جو ہے اس کو کسی اور جیل منتقل نہ کیا جائے 1 سال تک, جیل سے ایون کہ باہر بھی نہ نکالا جائے. بھائی باہر تو اس کو نہ نکالا جائے, کسی اور جیل منتقل نہ کیا جائے, جیل کے اندر بیٹھ کے وہ ساری کارروائیاں کر رہا ہے. اچھا, اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے, پتہ نہیں اب یہ درست ہے کہ جھوٹ ہے, لیکن یہ سنا یہ گیا ہے کہ وہاں سے ایک نیٹ ورک آپریٹ ہوتا ہے. کہاں سے؟ جیل سے؟ جیل کے اندر سے, اسی گجرات جیل کے اندر سے, جو نہ صرف بھارت کے اندر آپریٹ کرتا ہے, وہ سرحد پار بھی اس کی جو ہے نا وہ کڑیاں ملتی ہیں. اور کئی ایسی کالیں ٹریس ہوئیں جو اندر سے کی گئیں اور سرحد پار آئیں یہاں. کس کو؟ اب سرحد پار جو ہے لندن بھی کر سکتے ہیں, پاکستان بھی کر سکتے ہیں, دبئی بھی کر سکتے ہیں, اور افغانستان بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ممبئی کے جرائم کی جو جڑیں ہیں وہ دبئی میں بھی ہیں, کراچی میں بھی ہیں, اور انگلینڈ میں, لندن میں بھی ہیں. اور اب نئی اطلاع یہ مل رہی ہے کہ دبئی میں جب سے سختیاں ہوئی ہیں, اور وہاں یہ برسرب سبیل تذکرہ, یہ عجیب سی بات کہ جس طرح دبئی میں سختیاں کری جا رہی ہیں اور وہاں جرائم پیشہ لوگوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے نئی پناہ گاہ ڈھونڈی ہے کینیڈا. اچھا. کینیڈا میں یہ لوگ روپوش ہو رہے ہیں. 5-7 لوگوں کا تو مجھے خود فون آیا ہے جو پنجاب کی, کراچی کی اور خیبر کی پولیس کو مطلوب ہیں. وہ کینیڈا سے فون کرتے ہیں مجھے, اور وہ پہلے دبئی کہتے تھے اور وہ کہتے ہیں ہم کینیڈا میں. لندن منتقل ہو گئے کئی لوگ, گروہ بڑے بڑے. اچھا بھائی یہ انٹرپول کس مرض کی دوا ہے؟ اسی طرح بشنوئی گینگ جب گجرات, پہلے تہاڑ جیل میں, گجرات میں اس لیے منتقل کیا تھا کہ تہاڑ جیل میں یہ خطرہ تھا کہ کوئی اس کو مار دے گا یا جیل پھاڑ کے بھاگ جائے گا. اس کے 700 افراد کا گینگ ہے, وہ کہیں آ کے حملہ آور ہو جائے جیل پہ. اور یہ سنا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے پلان ہو رہا ہے, کینیڈا میں بیٹھ کے پلان ہو رہا ہے, فلاں بیٹھ کے, مختلف ممالک کے نام آ رہے تھے. تو اگر ایسی صورتحال تھی تو آپ نے گجرات جیل میں کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ اگر واقعتاً ایسا کیا گیا کہ لارنس بشنوئی نے گجرات جیل کے اندر بیٹھ کے بابا صدیقی کو قتل کرانے کا منصوبہ بنا لیا اور کامیاب بھی کروا دیا, تو یہ اس کی کامیابی نہیں ہے, پولیس کی ناکامی ہے. 3 باتیں ہو گئی. ایک اور اہم بات جو پولیس کے کریڈٹ میں جاتی ہے, وہ کون سی؟ اور میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان کی بالعموم اور پنجاب کی پولیس کو بالخصوص اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. دیکھیں, جو اچھائی وہ بتانی چاہیے. رنگی ہاتھوں پکڑا شہریوں نے بابا صدیقی پہ فائر کرنے والوں حملہ آوروں کو, پولیس نے اگلے ہی لمحے 24 گھنٹے سے پہلے ان کو عدالت میں پیش کر دیا اور جوڈیشل پہ جیل بھی بھجوا دیا. کیوں؟ کہ کہیں مشتعل لوگ حملہ آور ہو کے نقصان نہ پہنچا دیں, اور پھر جیل سے لے آئیں گے, ریمانڈ پہ لے آ سکتے, جب مرضی لے آئے, پولیس اختیار ہے CRPC میں. ہمارے ہاں یہ کیا کرتے ہیں پولیس والے کہ ایک شخص کو قابو کیا, پولیس پبلک پکڑتی ہے, حوالے کرتی ہے, اور پولیس اس کی کہانی بنا کے اس کی گرفتاری اپنے کھاتے ڈالتی, کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے جناب بڑی تقدو کی, DIG نے ہدایت دی تھی, SP تک پہنچی تھی, SSP سے پھر DSP تک آئی, اور پھر SHO کو آئی, پھر ایک ASI پکڑنے چلا گیا. یہ وہ پوری کہانی ایک ہی ہوتی ہے. اس کہانی کے تحت ملزم کی گرفتاری 2 مہینے بعد ڈالتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ لیٹ ڈالنے کی؟ وجہ یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے سارے معاملات طے کر لیں, اور ان میں سب سے اہم معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ انڈر ہینڈ برائب ہوتا ہے.
اچھا. جب وہ دیکھ لے کہ مدعی جو ہے زیادہ پیسے دے سکتا ہے کہ ملزم فریق دے سکتا ہے, کون کون ملزم ہو سکتا ہے, کس کس کو زبردستی گھسیٹنا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے نا, وہاں بمبئی پولیس نے فوری طور پہ وہاں پیش کیا اور ساتھ یہ کہا کہ جی اس طرح یہ ہوا ہے, بلوار کو قتل کیا. عدالت نے ان کو جوڈیشل کر دیا. اچھا, اس کے اندر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ, ان میں سے جو ایک شوٹر تھا اس نے کہا کہ میری عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے. اس کا ٹیسٹ بھی کروایا گیا, فوری ٹیسٹ کرایا, 19 سال عمر نکلی. 19 سال عمر نکلی. وہ چھوٹا تھا بچہ, 19 سال. شکل سے وہ 18-17 سال کے لگتا ہوگا, جس کی تصویر اگر آپ دیکھیں. اچھا, اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے یہاں ایک یہ کہا جاتا ہے, قانون تو ایک جیسا ہی ہے, CRPC PPC بھی ایک جیسا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ شناخت پریڈ سے پہلے, مطلب ملزم جب تک مدعی شناخت نہ کر لے ملزم کو, اس سے پہلے اس کا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں. انہوں نے تو اوپن فیسز کے ساتھ عدالت نے پیش کیا, اوپن فیسز جو ہیں میڈیا پہ چلتے رہے, وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہو, جوڈیشل بھی ہو گئے. اب ان کو پھر ریمانڈ پہ لے آئے گی پولیس, ریکوریاں جو ہیں. اچھا, ریکوری فوری پولیس نے شو کی, ممبئی پولیس نے, کہ 2 پسٹل اور جو لائیو کارتوس ہے, لائیو کارتوس, چلیدہ نہیں ہے, 28 کے قریب ملے ہیں. نان چلیدہ, ہاں نان چلیدہ, جو ابھی چلے نہیں تھے ان کے پاس جو بلٹس نان چلیدہ. 6 چلے, 34 میں سے 28 ہیں, اور جو چلا کے بھاگ گیا وہ تو پسٹل اپنا ساتھ لے گیا, اور 9mm کے تھے. 9mm کے تھے. اب یہ ایسی صورتحال تھی جو ہر ایک کے لیے غور و فکر کے متقاضی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ممبئی جسے میں نے مرکز کہا جرائم کا, جرائم پیشہ افراد کا, مجرمانہ زندگی کا, اس مرکز کو کسی طرح ڈس آرم کرنے, گینگز سے, مافیا سے پاک کرنے, اس کی کوئی بڑی اٹیمپٹ سامنے نہیں آئی بٹ صاحب. ابھی تک کوئی میں نہیں دیکھ سکا کہ کوئی بڑا آپریشن کیا گیا ہو جو بڑا بلک میں اسلحہ کو برآمد کر لے, گینگز کو. اچھا, آپ کچھ نہ کریں, جیل جو ہے ہمارے ہاں بھی کوئی اس سے مختلف نہیں ہے. ہمارے ہاں جیل کے حالات بھی بے نہی ایسے ہیں جیسے بھارت میں, لیکن یہ کس قدر خطرناک ہے کہ گجرات جو بڑی سیکیور جیل کے طور پہ مشہور کیا گیا اس کو, وہاں سے ایک شخص جو عالمگیر شہرت کا حامل ہے, اس گینگ کا سربراہ ہے جس پہ سینکڑوں قتل, اغوا برائے تاوان, بھتہ خوری, ایسے سنگین الزامات, دہشت گردی کے مقدمے بھی ہیں. ایسا کرمنل شخص جس جیل میں بند ہے, وہاں سے ٹیلی فونیکلی رابطے, گینگ کو آپریٹ کرنا, سپاری کی رقوم دینا, اور اس سے بڑھ کے بندوں سے ملاقات جنہوں نے شوٹر کے طور پہ باہر جانا ہے. اچھا, لیکن اس کے اندر ابھی ایک یہ سوال بھی رہتا ہے جو ہماری آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے, داؤد گینگ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جو کلیم بھی کیا گیا اس کے اندر واضح لکھا گیا کہ جو داؤد گینگ اور سلمان خان کی مدد کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی آخر داؤد ابراہیم کے ساتھ لنک کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سلمان خان کا تعلق, میں نے آپ کو بتا دیا, بڑا واضح ہے بابا صدیقی سے, بڑا واضح, کرسٹل کلیئر ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور وہ ہر ایکٹ میں سلمان خان کے ساتھ, پیچھے نہیں, ساتھ کھڑے دکھائی دیے بابا مرحوم. سلمان خان کے ایشو پہ داؤد ابراہیم کو بھی مورد الزام ٹھہرایا تھا بشنوئی گینگ نے, اور کہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ کسی نہ کسی طریقے سے مل جل ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ سلمان خان کا ساتھ داؤد بھی دیتا رہا, بابا بھی دیتے رہے, تو یہ اس کا لنک جو ہے نا, دوست کا دوست دشمن اور دشمن کا دشمن دوست. اب یہ دشمن کے دوستی کے ساتھ دوست ملایا اور بابا صدیقی سے الزام. اصل میں تو بابا صدیقی سے انتقام لیا جا رہا ہے, وہ تو انتقام بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ سلمان خان کے ساتھی ہیں, اور سلمان خان کے ساتھی داؤد ابراہیم سمجھ لیں, سلمان خان کو سپورٹ کرتے رہے داؤد ابراہیم. اور یہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے, لیکن بشنوئی گینگ نے بارہا یہ کہا تھا, اور جب بشنوئی عدالت میں گیا تھا تب بھی اس نے جو یہ کہا تھا میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہ جناب وہ کراچی اور دبئی میں چھپا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ ظلم کرتا رہا ہے, اور سلمان خان کے کالے ہرن والے ایشو پہ بھی یہی کام ہوا تھا. تو اس پہ یہ بڑی واضح بات ہے کہ بظاہر ساری جتنی کڑیاں ہیں داؤد ابراہیم کی, بابا صدیقی کی, بشنوئی, لارنس بشنوئی کی, یہ ساری کی ساری کڑیاں ملتی ہیں. پولیس ان گتھیوں کو سلجھائے, لیکن اس میں احتیاط کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے. اس کے تمام پہلوؤں پہ تفتیش کی جائے, صرف ایک کہ یہ بشنوئی گینگ کر سکتا ہے. اچھا, اس کی گرفتاری جب ہو جاتی ہے, یہ جب تک شبہم جو ہے یہ پکڑا نہیں جاتا,
اس کا بھائی تو ان کے حراست میں ہے. حراست میں گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے کہ ہمیں جناب ثبوت میسر آ گئے قابل گرفتاری ثبوت مل جائیں گے تو کر لیں گے. لیکن جب تک قابل گرفتاری ثبوت مثل سے صفحہ مثل سے گزارے نہیں جاتے اسے ڈیٹینشن اللیگل سمجھے, لیگل ڈیٹینشن, دونوں صورتوں میں ڈیٹین ہے, وہ ڈیٹین کیا پولیس نے. اگر شبہم گرفتار ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے جو پوسٹ کی فیس بک پہ وہ اس کا مطلب یہ تھا اور یہ اس کے حقائق ہیں, اس کے ثبوت میسر آ جائیں, تب تو بشنوئی گینگ ہوگا. وگرنہ وہ جو واقعہ چل رہا ہے وہ بستیوں کا, جو کچی بستیاں تھیں اس کا واقعہ, پھر جو کرپشن والے چارجز ہیں وہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا. اچھا, اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ڈی کمپنی سے زیادہ داؤد ابراہیم کے گینگ سے زیادہ لارنس بشنوئی کا گینگ مضبوط ہے. دیکھیں, داؤد ابراہیم کے کہانیاں جو 100 ہیں نا, ان میں سے 20 مجھے لگتی ہیں, 20% کر لیں اس کو, 20 سے تقسیم کر دیں, 20% ٹھیک لگتی ہیں. باقی کہانیاں جو ہے نا وہ محض پولیس روایتی کہانی ہے, اور وہ تو اس لیے کہ اس کو بتایا جائے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے نا, یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن بشنوئی گینگ جو ہے نا, جرائم کی زندگی میں اس کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. بہت چھوٹی عمر میں اس شخص نے اتنا بڑا گینگ بنا لیا جو صرف بھارت کے لیے نہیں, دنیا کے کئی ممالک کے لیے خطرہ ہے. اور اس کا ٹارگٹ بھی جو ہے وہ مشہور شخصیات یا بالی ووڈ ہے. وہ کسی طور سکون اور چین نہیں لینے دے رہا بالی ووڈ کے فنکاروں کو. ہر لمحے ان کو خوف کے بادل جو ہے نا ان کے سروں پر منڈلاتے دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بعید نہیں ہے. بشنوئی, اچھا بشنوئی کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بتائی تھے, اپنے ناظرین کو یہ گفتگو میں کہا تھا کہ بھائی وہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے اور وقت کا پابند ہے. 12:10 کا وقت دے گا کسی کے خلاف کارروائی کا تو 12:10 پہ ہی کرے گا. اچھا, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان فیوچر سلمان خان, جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھے کہ اتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو ہیں ان کا قتل کروا دیا, سلمان خان کی جان کو اب مزید خطرہ بڑھ گیا. فوری طور پہ بمبئی پولیس نے ان کو 4 گارڈ مزید دے دیے گھر پہ, اور ان کو اپنی نقل و حرکت جو ہے وہ محدود کرنے کو کہا ہے. یہ کل جیسے ہی واقعہ ہوا, اس واقعے کی توجہ کے ساتھ, توجہ ظاہر ساری ادھر مرکوز تھی, بڑی شخصیت کا قتل تھا, ایک پوری انسانیت کا قتل کہا میں نے اس کو. لیکن سلمان خان اس بات پہ بڑا غور طلب ہے. یہ بات اگر وہ ساری کڑیاں جو ہم نے بشنوئی گینگ کے ان کی بتائیں, اور موسیٰ سدھو والے کا قتل اس کی کڑی بھی, اور پھر یہ سارے واقعات جیل کے, اگر یہ بات درست ہے اور پولیس کا مفروضہ پہلو نمبر 1 کی تفتیش جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں, تو پھر ایک بات ذہن میں رکھیے گا, بابا صدیقی کے قتل سے سلمان خان کو واضح پیغام دیا گیا بالخصوص کہ ہوشیار ہو جاؤ, ہم تم تک پہنچ گئے. بابا صدیقی کا قتل دراصل سلمان خان کا قتل ہے. کیسے کہ سلمان خان کو جو پیغام جا رہا ہے وہ انڈائریکٹلی بالی ووڈ کی ساری انڈسٹری کو جا رہا ہے, پوری فلمی دنیا کو جا رہا ہے نا, پوری فلمی دنیا کو. سلمان خان کو پولیس نے, اداروں نے, ایجنسیوں نے اس لیے محتاط رہنے کو کہا کہ بابا صدیقی کے شخصیت پہ, جان پہ ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ وہ سلمان خان تک پہنچ گئے. پہنچ تو پہلے بھی گئے تھے, ان کے گھر کے اندر گولیاں گئی تھیں جب شوٹر گئے تھے اسی سال میں, اپریل میں, اسی سال میں واقعہ ہوا نا 2024 میں. تو جب شوٹر نے فائرنگ کی تو ان کے گھر اندر برآمدے تک گولیاں گئیں, پھر خط جو ہے ان کے والد کے حوالے کیا گیا تو ان تک پہنچ گئے نا. تو اب تو یہ پیغام مزید مستحکم مضبوط حیثیت میں دیا گیا ہے سلمان خان کو. سلمان خان کی سیکیورٹی پولیس نے ٹائٹ کی ہے, اور سلمان خان سے محدود. لیکن فنکار کیسے محدود ہوگا؟ اسے شوٹنگ پہ بھی جانا ہے, اسے تقریبات میں بھی شریک ہونا ہے, اس نے دوست احباب کی محافل بھی اٹینڈ کرنی ہے, اسٹوڈیو بھی جانا ہے گائے بگائے, کوئی نئی بھی کام ہے تو ایگریمنٹ سائن کرنے جانا ہوتا ہے. کہیں جو فلم ہے ان کا کوئی نہ کوئی باکس چل رہا ہوتا ہے, کوئی ایسا جو شو ہوتے ہیں پروموشنل ایکٹیویٹی وہ ساری ہو رہی ہے, تو اسے باہر تو نکلنا ہی نکلنا ہے. سلمان خان سے یہ کہا گیا ہے آفیشلی کہ محتاط رہیں. اب بشنوئی پرووائڈڈ تفتیش مکمل ہوتی ہے, بشنوئی گینگ کی تمام تر کارروائیاں جو ہے نا
وہ سلمان خان کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں. سلمان خان پہلے محتاط تھے لیکن اطلاع ملتے سب سے پہلے وہ وہاں پہنچے. اب سنجے دت کی فیملی سے جو تعلق ہے نسل در نسل چلا آ رہا ہے مرحوم بابا صدیقی کا. بابا ضیاء الدین صدیقی نے صرف ایک چیز کمائی ہے, وہ کیا؟ اور یاد رکھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ تعلق نبھایا ہے نسل در نسل, اختلافات ختم کرائے ہیں, بیٹھکیں سجائی ہیں, لوگوں کے دل زبان جسم جوڑے ہیں. اچھا ایک پہلو بھول گیا میں, وہ کون سا؟ رشتے بہت کروائے. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. میرے ایک دوست نے مجھے بتایا جب ہم وہاں انڈیا گئے تو ریکال بھی میں نے کیا ابھی کہ کئی خاندانوں میں رشتے کروائے. 66 سال کی عمر میں قتل ہوئے نا, وہ 13 ستمبر 1958 کو بہار میں پیدا ہوئے تھے. بہار کا دارالحکومت ہے پٹنہ, بڑا مشہور جگہ ہے. پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے. زمانہ طالب علمی میں کانگریس جوائن کر لی. کانگریس میں اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ ابھرے اور وہاں کی جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا ان کا, اس کے سیکرٹری جنرل بن گئے. فوری پاپولر آدمی تھے, قد کاٹ میں بہت اونچے تھے. میں نے دیکھا ہے خود ساتھ بیٹھے, ہمارے ساتھ تصویریں ہیں ان کی, مطلب ہم ان کے آگے بہت چھوٹے لگ رہے ہیں اور وہ دراز قد ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر ملزم گرفتار ہو جاتے ہیں جو فرار ہیں تو یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے اور جو اس کے ملزمان ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون تھا, اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. بٹ صاحب یہ تو واضح ہے پولیس نے جس تیزی اور سرگرمی سے اس کیس کو لیا ہے اور جتنا سیریس لیا ہے ممبئی پولیس نے. دیکھیں ان کے لیے چیلنج تو ہے نا, یہ بابا صدیقی کا مر جانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے, اور ایسے سر شام قتل ہو جانا. ابھی رات کا پہلا پہر ہے کہ اپنے بھائی کے اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سارے اہل خانہ موجود ہیں, عزیز و قارب موجود ہیں, بالی ووڈ کے فنکار موجود تھے وہاں, اور آتش بازی ہو رہی ہے. خوشی کا جشن تھا نا. ایک جشن کے موقع پہ ایک قداور قدادم شخصیت جو تھی اس کا بہیمانہ قتل ان کے لیے چیلنج تو ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پولیس اسے ہفتہ نہیں 10 دن میں یکسو کر لے گی. ملزم تو موقع سے پکڑے گئے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل بات ہے اس کے پشت پناہ تک پہنچنا. ماسٹر مائنڈ کون ہے. قتل وہ دو نوجوان 19 اور 22 سال کا نہیں کر سکتا نا. 50,000 روپये بھی ثابت ہو گئے, سپاری ثابت ہو گئی, رہائش مخبری, یہ سارا کچھ ثابت ہے. اس میں صرف اس گروہ کا, اس گینگ کا, کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ ایک بہت بڑے مافیا نے قتل کروایا ہے. لیکن ابھی موٹیو کیا تھا وہ سامنے آنا ہے. موٹیو تو سامنے آ گیا. موٹیو تو میں سمجھتا ہوں یہ میسی سلمان خان کو ہے, اچھا بالی ووڈ کی انڈسٹری کو ہے. موٹیو سب کچھ آ چکا ہے. اصل میں سرکمسٹانشل ایویڈنس, واقعاتی شہادت اور دستاویزات, بیانات, گواہان کی شہادتیں, ان سب کو کولیبریٹ کرنا باقی ہے. اچھا یہ ہفتے 10 دن میں ہو سکتا ہے اگر پولیس جس تیزی سے چل رہی ہے اسی تیزی سے چلی. ریمانڈ پہ اس کو لائے گی ملزموں کو, اور تیسرا جو بندہ پکڑا ہے اگر اس کا بھائی پکڑا جاتا ہے تو معاملہ ہوگا. اب اس میں ایک میں نے آپ کو بات بتائی تھی جس میں بڑی اہم بات ہے, انوج تھاپر, جس کو جیل میں جو شخص میں نے کہا مارا گیا, جو پکڑا گیا تھا سلمان خان کے کیس میں, گھر پہ فائرنگ میں جس شخص نے اسلحہ فراہم کیا تھا, پسٹل اس کا تھا نا, اس نے پسٹل خرید کے دیا تھا, بلکہ اس کا نہیں تھا, اس نے خرید کے دیا تھا ان کو. تو وہ شخص اس پہ خودکشی کا کہا گیا, بعد میں ان لوگوں نے الزام لگایا, جو آج بھی کہہ رہا ہے. وہ آج بھی آپ نے سنا نا جو پوسٹ کی تھی اس کے اندر بھی لکھا تھا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ زیادتی کی گئی. یہ جو پوسٹ آئی تھی, اگر ان کے بیانات کولیبریٹ کر گئے, مل گئے, تو یہ کیس 2 ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اور 2 ہفتوں میں کمپلیٹ ہونے کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے کہ واقعتاً اسی سلسلے کی کڑی ہے یا نہیں. لارنس بشنوئی اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ قتل کروایا, اس سے پہلے بھی کئی قتل اس پر پڑ چکے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار سزا ہو جائے گی اسے, سخت کوئی سزا؟ دیکھیں سزا اسے پہلے بھی ہوتی ہے, مقدمات میں سزا ہوتی رہی ہے, لیکن کئی کیس ایسے ہیں جو زیر التوا ہیں عدالتوں میں. اگر اس مقدمے میں وہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے کہنے پہ ہوا, تو اس FIR میں دفعہ 109 ابیٹمنٹ ہوتی ہے اعانت جرم, اعانت جرم کا الزام اس پہ ثابت ہوتا ہے, تو پولیس ایجاد دفعہ 302 جو لگی ہے اس کو ایجاد کرے گی اور اس میں 109 میں اس کو نامزد کرے گی, بشنوئی کو. لارنس بشنوئی جب نامزد ہوگا تو اس کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے جیل کے اندر بھی, عدالت میں لا کے
عدالت میں بھی ڈالی جا سکتی ہے, گرفتاری پڑ سکتی ہے, اور میرا خیال ہے یہ چالان بھی ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیس ایسا ہے جس میں سے لکیلی موقع سے شوٹر پکڑے گئے. شوٹر بڑا اہم, دیکھیں نا ہم نے یہ آپ کو دیکھا نہیں کئی واقعات میں, بہت سارے واقعات ہیں ان دنوں میں جو ہوئے ہیں لاہور میں, ان میں جو ہے نا شوٹر اگر بعد میں بھی پکڑا جائے تو اسے معاملات تھوڑے گمبھیر ہو جاتے ہیں, لیکن یہ موقع سے پکڑے گئے ہیں, پبلک نے پکڑ کے دیا ہے, پولیس نے اون کر لیا ہے, عدالت نے ان کو جوڈیشل کر دیا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو کولیبریٹ کر کے ملا کے جب دیکھا جائے گا اور بشنوئی ثابت ہوتا ہے کہ اس میں شریک ہے تو اس کو اعانت جرم کا ملزم قرار دے کے عدالت کے حوالے کیا جائے گا. پھر اس کا ریمانڈ ہوگا, اس میں اس سے تفتیش ہوگی اور وہ کڑیاں ملائی جائیں گی. اس میں اہم رول جو ہے نا, اہم رول اس رابطہ کار کا ہوگا. جیل سے وہ خود تو نہیں کر سکتا, اس کی علی بھائی بن گئی ہے کہ وہ جیل میں ہے. جیل سے رابطہ کار کے ساتھ اس کا مستحکم رابطہ, اس کا تعلق, ٹیلی فونک میسج, کوئی ایسا CDR وہ ملے گا جس کے ذریعے یہ ثابت ہوگا کہ واقعتاً ان 2 شوٹروں کو اس نے کہا تھا اور اس کے کہنے پہ ہی اس کو مارنے آئے تھے. ایک پھر اس میں ایک اور بات بھی ہوگی. وہ کون سی؟ سلمان خان جو ہے اسی کے سلسلے کی کڑی ہے, اس کے حملے کے سلسلے کی یہ کڑی ہے جس میں بابا جی جو ہیں وہ بیچارے مارے گئے ہیں. تو پھر ایک نیا معاملہ سامنے آئے گا کہ پھر بالی ووڈ انڈسٹری جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہوئی ہے. پہلے اس کے گھر پہ حملہ ہوا, پھر اس کے دوست کو, اس کے سرپرست کو مارا گیا, اور پھر کیا اسی نے جو بشنوئی ہے. اگر یہ واقعتاً پوسٹ درست ثابت ہوتی ہے جو آج پوسٹ کی گئی, یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ نا, ابھی تو پتہ نہیں لگا, انویسٹیگیٹ ہوگا, انویسٹیگیشن کے بعد یہ سامنے باتیں آئیں گی. اور میرا خیال یہ غالب امکان یہی ہے. دیکھیں کچھ شواہد اور حالات جو ہیں نا وہ یہ بتاتے ہیں, لیکن پولیس کو اس پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سارے پہلو رکھے, کھلے رکھے, اور ان پہلوؤں میں سے جو مضبوط ترین ہو اس کی روشنی میں اس کو بنیاد بنا کر اس بڑے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے. اس کو ایزی نہ لیا جائے. بابا ضیاء الدین صدیقی عرف بابا صدیقی کا قتل جو ہے نا, میں نے کہا سلمان خان کا قتل سمجھیں, اسے فلمی دنیا کا قتل سمجھیں, بالی ووڈ انڈسٹری کا قتل سمجھیں, جو مرضی سمجھیں, اس کی تفتیش نہایت سنجیدگی سے, نہایت غیر جانبداری سے اور نہایت ایمانداری کے تحت ہونی چاہیے. اگر بابا صدیقی کے قتل میں لارنس بشنوئی ذمہ دار ثابت ہو بھی جاتا ہے تو آپ کے خیال میں لارنس بشنوئی کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.